اچھا اب ہم تھوڑا سا ان چیزوں کی طرف آتے ہیں. یہ بھی اگین علماء کا اس میں ایک موقف ہے اور میں آپ سے اس کا میڈیکل پوائنٹ آف ویو پوچھتا ہوں. پرائمولوٹ این ایک میڈیسن ہے جس سے آپ کو جانتے ہیں جس سے پیریڈز روکے جاتے ہیں. عام طور پہ خواتین اس کا استعمال کرتے ہیں عمرے یا حج پہ جاتے ہوئے, تو ان دنوں میں ہو تو چلو بندہ بالکل سیف ہو کے اپنی عبادت پوری کر لے. تو کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ رمضان میں بھی اس کا استعمال کر لیں, کیونکہ روزے وہ آپ کو بعد میں تو رکھنے ہوتے ہیں, تو لڑکیاں بھی یوز کر لیتی ہیں وہ کہ بعد میں رکھنے بھی ماحول بنا ہوا ہے, سارے سحری میں اٹھتے افطاری میں, بعد میں کون قضا کرے, تو یہ استعمال کر لیں. تو میڈیکلی اس کا حافظ احمد بھائی اس کا جواب بہتر تو گائناکالوجسٹ دے سکتی ہیں, میں میدے جگر کا اسپیشلسٹ ہوں, لیکن ٹو مائی نالج اس میں نار ایتھیسٹیرون ہوتا ہے. اب یہ چیز میڈیکلی آپ لانگ ٹرم یوز نہیں کر سکتے. اچھا اگر آپ ریگولرلی اس چیز پر آ گئے تو پھر آپ کو کچھ چیزیں فیس کرنی پڑیں گی, جس میں میسچرل ارریگولیرٹیز ہیں, یعنی کہ ہیز میں بچیوں کو ارریگولیرٹیز فیس کرنی پڑ سکتی ہیں, بریسٹ ٹینڈرنیس ہو سکتی ہے, چھاتی میں درد وغیرہ, بلیڈنگ, اسپاٹس, وقت بے وقت ہیز آ سکتے ہیں. یہ چیزیں اگر آپ ریگولر کریں گے تو ان کا نقصان ہے. شارٹ ٹرم پیریڈ کے لیے دے آر سیف, پر اس کو ہیبٹ نہ بنایا جائے. میں سجیسٹ یہی کہوں گا کہ اسپیشلی جو بچیاں جنہوں نے ابھی پریگنینسی, بچی, فرٹیلٹی, فیملی پوری کرنی ہے, وہ اس پریکٹس کو ہیبیچول نہ کریں. اچھا جنہوں نے اس سارے عمل سے بھی گزرنا ہے, اپنی فیملی کمپلیٹ کرنی ہے, کم از کم وہ اس کو پریکٹس نہ کریں. ہاں جو فیملی کمپلیٹ کر چکی ہیں خواتین, جنہوں نے مزید بچے پیدا نہیں کرنے ہیں, جن کی چیزیں دے کین ڈو اٹ, بٹ اگین ود کنسلٹیشن بائی یور گائناکالوجسٹ. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ پھر اوور ڈیو کر کے چیزوں کو خراب کر لیں اور اپنے لیے نقصان کا باعث بنے. تو جو علماء کہتے ہیں ان کو میڈیکل ظاہر ہے نالج اس طرح نہیں ہے. میں جو بتا رہا ہوں میں میڈیکلی بتا رہا ہوں, مجھے مذہبی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں پتا. عام طور پہ دیکھیں پڑھے لکھے علماء کی میں بات کر رہا ہوں, جو جینون علماء ہے وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بتا دیا مذہبی پوائنٹ جائز ہے ناجائز ہے, لیکن اب آپ ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں, جو فیلڈ ڈاکٹر کی ہے وہ علماء کبھی, جیسے آپ کا میرا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا جی ماسٹربیشن کو لے کر, ٹھیک ہے, مشت زنی کو لے کر, جی اس میں جو میں نے باتیں کہی تھی میں ان کو 100% انڈورس کرتا ہوں میڈیکلی. کیونکہ ہمارے ہاں 14 سال کا بچہ اگر میرے سامنے آ کے بیٹھ کے یہ کہتا ہے پڑھ کے دیواروں پہ کہ احتلام بیماری ہے, اب میں کیا بتاؤں کہ لوگ کیا حرکتیں کرتے ہیں. احتلام کو روکنے کے لیے آپ کے پنڈوں دیہاتوں میں میں کلیمنگلی بتا رہا ہوں دھاگا تک باندھنے کے مشورے دیے گئے ہیں. ہم ڈاکٹرز کو لوگوں نے آ کے باتیں بتائیں کہ جن کو اوور نائٹ فالز ہوتے ہیں ان کو روکنے کے جو مطلب جو ٹیکنیکلی دے آر ناٹ ایون حکیم, انہوں نے پڑھے نہیں ہوئے, لیکن مجھے سوچ کے ہو رہا ہے کہ میڈیکل اس کا کتنا نقصان ہوگا کہ ایک چیز کو اگر آپ روکتے ہیں. ہاں تو اب جب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شریعت کہتی ہے ارلی میرجز, ہم اس سے تو اب آؤٹ ہوئے بیٹھے ہیں. لوگوں کی روٹی پوری نہیں ہوتی, لوگ سمجھتے ہیں 35 سال تک. اچھا اب پھر اس پہ بوجھ بھی اتنا ہے نا, پاکستان میں ایک کمانے والا ہے 10 کھانے والے ہیں, ایک باہر بھیجا ہوتا ہے بیچارہ, اس کی 40-45 سال تک شادی نہیں کرتے. پہلے تو بہنوں کا بیاہ کر, وہ بہنوں کا بیاہ کرتے کرتے خود بیچارہ مرن چھیج پہنچ جاتا ہے. دس از ویری رانگ پریکٹس. اب اس پہ میتھ ڈالنے ہیں یہ دیواروں پہ لکھ کے, وہ لوگ جن کا تعلیم سے لینا دینا نہیں ہے. میں جب اسکول کالج جانا شروع ہوا پہلا لفظ ہی لڑکا ہو یا لڑکی ہو مردانہ, اب جبکہ میں کیٹاگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ اس مرض کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے انلیس انٹل آپ کو کوئی پیتھولوجیکل لانگ ٹرم النس نہ ہو, جیسے شوگر یا اس طرح کے مسئلے نہ ہو. یہ لفظ ہی غلط ہے, یہ ان کی ایجاد ہے جو حکیم بھی نہیں ہے, جو غلط پریکٹس کر رہے ہیں حکمت کی بھی. میں جینون حکیموں کے تو خلاف نہیں ہوں, بالکل آپ تو کلیئر اس پہ بات کریں. ہاں تو اس لیے جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں, اسی طرح احتلام کے بارے میں متعدد بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اٹس این اوور ڈیو تھنگ. آئیڈلی آپ کی شادی ہو گئی, آپ ایک نارمل جنسی تعلق میں رہیں گے, تو اگر آپ نہیں کرتے تو یہ پانی کے گلاس کی طرح جو بھرا جا رہا ہے, جو کسی بھی ٹائم الٹے گا یا ٹرک الٹ جاتا ہے, تو نائٹ فال ہو گیا, اٹس نارمل تھنگ. بار بار کہہ رہا ہوں, آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, پھر کہہ رہا ہوں, رمضان میں کہہ رہا ہوں, ریپیٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ احتلام ایک نارمل چیز ہے, نائٹ فال ایک نارمل چیز ہے. اس کو جن لوگوں نے بھی بیماری کا نام دیا ہوا ہے وہ خود ذہنی طور پر کمزور بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, اور ان کے خلاف لٹرلی پڑھے لکھے ڈاکٹرز کو, ہیلتھ کیئر کمیشنز کو کارروائی کرنی چاہیے, کیونکہ اس سے ہمارے معاشرے میں جہالت بہت ہے, کامن ہے, تو اس سے بہت سارے لوگ ذہنی طور پر بیمار ہو رہے ہیں.